بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سب سے پہلے میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اس رب قدیر کی بارگاہ میں جس نے ہمیں سابقہ روایات کی طرح انسان بھی اپنی محبوب انجمن تہذیب الکلام طلبہ ضلع بستی اور کبیر نگر کے اختتامی پروگرام کو منعقد کرنے کی سعادت بخشی، جس نے ہمیں مادر علمی کے فرزند ہونے کا شرف عطا کیا، اور یہ انعامی یزدانی ہے کہ ہم اس مصدر علم و عرفان سے مربوط ہیں جس کی لے سے باطل طاقتیں کانپ اٹھتی ہیں اور گھٹنے ٹیکتی نظر آتی ہیں۔ ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، ذرات کا بوسہ لینے کو 100 بار جھکا آکاش یہاں، اپنی ہی نظر سے دیکھی ہے باطل کی شکست سے بادشاہ۔ اس کے بعد میں صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور کرتا ہوں اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر جس کے طفیل یہ کائنات وجود میں آئی، جو اخلاق حسنہ میں اعلیٰ و اکمل اور جامع کمالات و صفات، جس کی ذات جملہ خلائق میں سب سے افضل و اشرف ہے۔ قاسم نئی صبح ہوتی اس تنائی کرتا، قاسم نئی صبح ہوتی اس تنائی کرتا، تیرے حسن کے حدود ہوں طلب کشائی کرتا۔ اور پھر ہم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے ضابطے کو یاد کرتے ہوئے اپنے آنے والے تمام مہمانان کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی آمد ہمارے لیے باعث فخر و انبساط ہے، کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر لابدی ضرورتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی۔ یقیناً ان کی آمد پر ہمارے دلوں میں جو جذبات اور احساسات امنگیں لے رہی ہیں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک شاعر کہتا ہے جذبات عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، جذبات عالم اکبر ہے الفاظ کی دنیا چھوٹی سی، اظہار تشکر کیوں کرو یہ صورت سے بھیجا ہے۔ سامعین پاکی مناسب معلوم ہوتا ہے کیا حضرات کے سامنے انجمن کی اہمیت و عبادیت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرات سے وابستگی واقعی ہے کہ انجمنوں کا یہ سلسلہ امت مسلمہ کے سامنے دین اسلام کو صحیح شکل میں پیش کرنے ہیں، دین اسلام کی تعلیمات سے کیڑا نکالنے والوں اور اس پر شب و روز تنقید کرنے والوں کا تعاقب کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے، تاکہ اس سے نکلنے والے افراد زبان و سر سے محض مسلمانوں کی رگِ میں خون تازہ پیدا کرے، باطل کی گزیدہ کہانی سے قوم کو آزاد کرے، ان کی ریشہ دوانی اور ہرزہ سرائی سے اسلام کی حفاظت و صیانت کا بیڑا کرے، اور زبان و قلم کا سہارا لے کر امت مسلمہ کو راہ راست کی طرف گامزن کرنے میں کامیاب ہوگا۔ جہاں تک زبان و قلم کی اہمیت و عبادت کی بات ہے تو یہ زبان و قلم نہ صرف انسانی مقاصد و احساسات اور قلبی امانت و جذبات کے اظہار کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ آثار شریعت کو بیان کرنے اور احکام دینیہ کی نشر و اشاعت کا سبب ہے۔ اگر صحابہ و خطابہ خواب قرآن بیدار کرنے کا ہنر جانتا ہے تو آدمی دلی کا دور بھی تقریر و تحریر اگر انسانی کے لیے امن تو وہی ناقے بے زمام کو
سوئے قطار لانے کی کوشش زبان و بیان کے ذریعے اجڑے ہوئے نظام میں ایک مشعل روشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ چنانچہ صحافت و ثقافت تک کا تعلق یوں کراتا ہے، اس عرش سے ہم نے اڑ اڑ کر اخلاق کے دائرے جوڑے، اس پر ہم نے اڑ اڑ کر اخلاق کے دائرے جوڑے، ناہی سے سرگوشی پروین سے چچے جوڑے۔ حاضرین گرامی پروگرام کے باضابطہ آغاز سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ جناب کے سامنے پروگرام کا مختصر خلاصہ پیش کر دیں۔ چنانچہ آج کے اس وقت میں جہاں تلاوت کلام اللہ کے ذریعے دلوں کو روحانیت عطا کی جائے گی، وہیں شہنشاہ دو عالم محمد کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے قلوب میں شمع نور فروزہ کی جائے گی۔ جہاں حالات کے تناسب میں دو اہم موضوعات پر پرمغز اور غرہ انگیز تقریریں آپ کو مسحور کریں گی، وہیں حالت حاضرہ سے امام سلگتے ہوئے موضوع پر ایک پرمغز علمی اور معلوماتی مکالمہ بھی پیش کیا جائے گا۔ نیز مطالعے کو نرمی سے کرائے اور انسانی فطرت تنافس کو بڑھاوا دینے کے لیے بعنوان علوم القرآن ایک مطالعہ کوئی بھی پیش کیا جائے گا۔ نیز اشعار کے حسین سلسلے کو زینت بخشتے ہوئے بیتوانی کا بھی پروگرام ہوگا، اور اخیر میں ہم اپنے معزز علماء کرام کے تاثراتی خطاب سے بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ سامعین باتیں اب آئیے بلا تفسیر و تقریر اپنی ثقافتی اور تہذیبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بزم کا اسی نما سے بزم کا روحانی اور نورانی آغاز کریں، جو کہ دنیا انسانیت کے لیے آخری کتاب ہدایت ہے، جو اپنی وسعت و معنویت روحانیت و نورانیت کے اعتبار سے عظیم النظیر، جو اپنی وسعت و بلاغت کے اعتبار سے تفصیل مثال ہے، وہ جنہیں اپنی زبان دانی اور زور بیانی پر ناز تھا، جنہیں اپنی قافیہ سازی اور شعر گوئی پر فخر تھا، قرآن کریم کے چیلنج فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، پتھر دل منہ اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشعاری کرنے پر مجبور ہو گئی۔ تو آئیے اسی کتاب مقدس سے آغاز بزم کے لیے ہم آواز دیں ایک ایسے قاری خوشدھان کو جن کی آواز میں لہر داؤدی کا عکس نظر آتا ہے۔ چنانچہ میں تلاوت کلام اللہ کے لیے آواز دے رہا ہوں قاری خوشدھان جناب قاری عبدالعزیز کبیر نبی کو اس شعر کے ساتھ۔ جب ہم کلام پاک سے وابستہ ہو گئے، جب ہم کلام پاک سے وابستہ ہو گئے، تب مرحلے حیات کی آساں ہو گئے، ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کر، ہاتھوں سے اپنے دامن قرآن چھوڑ کر جس سمت ہم گئے پریشان ہو گئے۔ آئیے